کہانی کا عنوان غم ہستی قسط نمبر 1۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ نرس نے اسے اتنی بڑی خبر دی تھی کہ وہ خوشی سے تقریباً چلا اٹھا تھا۔ آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ خوشی سے بھنگڑے ڈالے۔ او اللہ، تیرا شکر ہے، اس نے کانپتے ہونٹوں سے کہا تھا، اور پھر نرس کی جانب متوجہ ہوا جو مسکرا کر اس کو دیکھ رہی تھی۔ میری مسز کیسی ہیں؟ اس کا دھیان فوراً آئزہ کی جانب گیا تھا تو سوالیہ انداز میں کہا، جی وہ ٹھیک ہیں، تھوڑی دیر بعد ہم ان کو روم میں شفٹ کر دیں گے تو آپ ان سے مل لیجئے گا۔ نرس نے مسکرا کر اس کو بتایا تھا۔ اور آپ اپنی بیٹی سے نہیں ملنا چاہتے؟ نرس کی آواز پر وہ چونکا اور سر پر تھپڑ مارا۔ ہاں مجھے ملنا ہے۔ وہ فوراً سر ہلاتا ہوا اٹھا تھا۔ تبھی اسے اماں آتی دکھائی دیں۔ السلام علیکم اماں، کیسی ہیں آپ؟ وہ فوراً ان کی جانب لپکا تھا تو اس کی آنکھیں پھر سے نم ہونے لگیں۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ آئزہ کیسی ہے؟ اماں نے جھٹ سے پریشان کن لہجے میں پوچھا تھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اماں سب ٹھیک ہے الحمدللہ، اللہ پاک نے اپنی رحمت بھیجی ہے میرے گھر الحمدللہ، اس نے خوشی بھرے لہجے میں کہہ کر ان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر ان کی آئزہ کے کمرے میں چھوڑ کر خود نرس کی ہمراہی میں وہ اس کے کمرے میں آیا تھا جہاں اللہ کی جانب سے بھیجی گئی رحمت وہاں پر موجود تھی۔ نرس نے ایک اشارہ کیا جہاں وہ شیشے میں موجود تھی اور کچھ نالیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ یہ یہاں کیوں ہے؟ اس نے خوفزدہ انداز میں نرس کو دیکھا تھا۔ پری میچور ڈیلیوری کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی، سو یہاں رکھنا ضروری تھا، نرس نے پیشہ ورانہ انداز میں جواب دیا تھا۔ مگر اس کو درد ہو رہا ہوگا، یہ تو انجیکشن مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، کجا اس سے پلیز یہ نکال دیں اس کے جسم سے، وہ کانپتی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا۔ چہرے پر اذیت کے آثار واضح دکھائی دے رہے تھے۔ اولاد کا غم اسے ابھی اس کو پہلی بار اٹھانے سے پہلے ہی محسوس ہو رہا تھا۔ دیکھیں یہ ضروری ہے، نرس نے اس کو ترہم امیز نگاہوں سے دیکھتے ہوئے آہستگی سے جواب دیا۔ مگر میں کیسے برداشت کروں؟ مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ کانپتے ہونٹوں سے اس کی نگاہیں اپنی بیٹی پر تھیں۔ نرس کو جہاں اس کا اتنا پوسیسو ہونا اچھا لگا تھا وہیں پر دکھ بھی ہوا تھا۔ انشاءاللہ جلد ہی ہم سب یہ اتار دیں گے۔ سر آپ تھوڑی ہمت پیدا کریں اپنے اندر، آپ میم کو کیسے تسلی دیں گے اگر خود ہی یوں ہمت ہاریں گے تو؟ ویسے بھی آپ تو فوجی ہیں اور فوجی تو بہادر ہوتے ہیں، وہ تسلی امیز لہجے میں کہہ کر ایک طرف چلی گئی تھی جبکہ وہ بھیگی پلکوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہیں سے بھی ایک فوجی نہیں لگ رہا تھا جو اتنا مضبوط اور ہمت والا تھا، لیکن جب بات اپنی اولاد پر آئی تھی تو اس کی ہمت واقعی جواب دے رہی تھی۔ وہ بھاری بھاری قدموں کے ساتھ وہاں سے باہر آ گیا تھا۔ اس کے بعد وہ آئزہ سے ملنے گیا۔ اس کے سامنے وہ ہمت کا مظاہرہ کرتا رہا۔ وہ کافی خوش تھی اور وہ بھی کافی خوش تھا، مگر جانے کیوں عجیب سی بے سکونی اس کے رگوں میں سرایت کر رہی تھی۔ 2 دن مزید سرک گئے تھے مگر وہ ابھی بھی نالیوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ وہ جتنی بار دیکھنے جاتا ہمت ٹوٹ سی جایا کرتی۔ نرس نے اس کو ڈاکٹر کا پیغام دیا اور اب وہ ڈاکٹر کے کمرے میں موجود تھا۔ دیکھیں مراد، میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گی اور سچ تھوڑا سا تکلیف دہ ضرور ہے، مگر آپ کو تھوڑی ہمت کا مظاہرہ ضرور کرنا پڑے گا۔ ڈاکٹر انم جو آرمی کے لباس میں ہی ملبوس تھی، انہوں نے پیشہ ورانہ انداز میں کہتے ہوئے گہری سانس اندر کھینچی۔ خیریت؟ اس سے دل کی دھڑکنوں میں ایک دم تیزی سی محسوس ہوئی تھی۔ آپ کی بیٹی کا دل کام نہیں کر رہا، اس میں اتنا دم نہیں کہ وہ خون پمپ کر سکے۔ ہم نے کوشش کی ہے، وہ اس وقت کی مشینوں پر زندہ ہے، ہم مزید بھی کوشش کریں گے۔ آپریشن نہیں کر سکتے کہ وہ بہت زیادہ چھوٹی ہے، لیکن آپ اللہ سے اچھے کی امید رکھیں۔ ڈاکٹر انم کے الفاظ پر وہ ساکت و جامد بیٹھا شکی نظروں سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ کیا کوئی اور راستہ نہیں ہے؟ اس کو نالیوں میں جکڑا دیکھ کر میری جان نکل رہی ہے ڈاکٹر صاحبہ۔ اس ہمت والے انسان کی ہمت ٹوٹنے لگی تھی۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ میں دن رات سر توڑ کوشش کر رہی ہوں، مگر مجھے کوئی امید دکھائی نہیں دے رہی۔ آپ کسی بھی سچویشن کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا ہوگا۔ جب نظر اس کے چہرے کی جانب گئی تو وہ کئی لمحے خاموش رہیں۔ ڈاکٹر انم یہ بات نہیں کہنا چاہتی تھی، مگر یہ بات چھپا کر وہ ایک دم کوئی جھٹکا نہیں دے سکتی تھی۔ وہ ان سے تھوڑی دیر مزید بات کرنے کے بعد تھکے قدموں سے وہاں سے آ گیا تھا۔ اس کے کچھ کولیگز مبارکباد پیش کرنے آئے تھے۔ وہ بمشکل مسکرا کر مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے نا؟ اتنے چپ چپ کیوں ہو تم؟ قاسم نے اس کو دیکھتے ہوئے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ اس کی غائب دماغی کو نوٹ کر چکا تھا، سو موقع ملتے ہی اس نے پوچھا تھا، یار میری بیٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے،
ڈاکٹر انم نے بھی واضح لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ وہ بہت مشکل ہے کہ وہ سروائیو کر سکے۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی، مگر اتنا بوجھ تھا دل پر کہ اگر کسی سے نہ بانٹتا تو شاید اس کا دل پھٹ جاتا۔ اوہ! قاسم کو سن کر حقیقتاً دکھ ہوا تھا۔ قاسم، اللہ نے 5 سال بعد اپنا کرم کیا ہم پر، اور اب وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ہماری اجازت سے نالیاں اتارنا چاہ رہی ہیں، کہ اگر دل نے خون پمپ کرنا شروع کر دیا تو ٹھیک، ورنہ میں اپنی بیٹی کی زندگی پر کیسے سمجھوتا کر کے اتنا بڑا رسک لوں؟ وہ بامشکل کہہ کر چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا، اور قاسم نے اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ اس کا جسم مضبوط ضرور تھا، مگر دل اتنا ہی کمزور تھا جتنا کہ اس کی بیٹی کا۔ از قلم زویا مجید چودھری۔ قصہ جاری ہے۔ کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔